बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, आज चंद बातें मैं आपसे करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करता हूं सच बताऊं, और ये सच कुछ लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी बात ना कहूं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं है। मकसद है पैगाम पहुंचाना, इस्लाह करना। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन जो हामी आप में होती हैं वो देखने वाले को नज़र आती हैं, खुद को नज़र नहीं आती। तो ये इस्लाह करना भी एक बहुत अच्छी बात है। इससे इंसान संवरता है, सीखता है। एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, जिस शख्स ने तूफान का रुख मोड़ दिया है। झुका नहीं जो किसी फरआउन के आगे, फौलादी हाथों को जिसने तोड़ दिया है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही लीडर होने चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर बात करें, जो शेर की तरह सीना निकाल कर खड़े हों, ना वो झुकें, ना वो बिकें, ना उनमें खौफ हो, ना उनमें डर हो। ऐसा ही लीडर जो है वो सलाम के काबिल होता है और उनकी इज्जत की जाती है। आज मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊं कि अदालत में ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में केस था। तो मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने सुना है, कि अदालत ने ये कहा है कि हम इस पर स्टे नहीं दे सकते। वकला ने इस पर स्टे मांगा हुआ था, तो अदालत की तरफ से जवाब आया कि हम इस मामले में स्टे नहीं दे सकते। जो बात हकीकत है उसे मानना चाहिए और उसे तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत इरादा कर चुकी है, आज का ही नहीं, ये काफ़ी अरसे पहले की बात है कि हुकूमत ने कोई भी नई भर्ती नहीं की महकमा तालीम में। उसकी वजह, क्योंकि अगर टीचर रिटायर होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये महकमा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ना किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, ना किसी को निकालने की ज़रूरत है। तो जो स्कूल प्राइवेट हुए हैं, आप भी जानते हैं, खबर उसी वक्त ऑनलाइन हो जाती है, उनको सीट से भी निकाल दिया जाता है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमारे स्कूल वापस करो, हमारी सीटें वापस करो। वो सीटें भी ख़त्म, वो स्कूल भी ख़त्म। इसमें असातिज़ा भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो स्कूल हुकूमत कह चुकी है बार-बार कि जिनकी तादाद 100 से कम है, उनको हम प्राइवेट कर रहे हैं। तो स्कूल को मेंटेन रखना ये असातिज़ा का काम था। हालाँकि मुश्किल है, बच्चे लाना स्कूल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वालिदैन की मर्ज़ी होती है कि वो किस स्कूल में बच्चे दाखिल करवाएँ। लेकिन अगर स्कूल का मियार अच्छा हो, तो वालिदैन मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को उसी स्कूल में दाखिल करवाएँ। अब बात करते हैं, तो जहाँ तक मेरी राय है कि स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चलता रहना है, बंद नहीं होगा, क्योंकि रियासत जो ठान लेती है वो करती भी है। और हमारे सामने है कि फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ और अब फ़ेज़ 2 की लिस्ट भी ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये हुकूमती काम है, उनको करने चाहिए, अगर वो चाहते हैं, समझते हैं कि ये मुल्क के लिए अच्छा है। तो जहाँ तक कायदीन की बात है, कायदीन को चाहिए वो किसी एक जगह पर स्टैंड लें। बहुत खुशी की बात है कि चंद कायदीन के पैगामात आए, शायद मेरी वीडियो की बिना पर
کہ ہم ایک پیج پر ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم ایک پیج پر ہوں گے تو ہم اپنے مسائل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے مسائل کا حل، اپنی مشکلات کا حل ہم آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ یونین کی طرف سے کال دی گئی تھی 11 نومبر کو احتجاج ہوگا، وہ سموگ اور دھند کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا۔ پھر کال دی گئی کہ تمام جماعتیں 20 نومبر کو لاہور آ رہی ہیں، اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ شاید اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے موسم کی وجہ سے۔ قائدین کو جو ہے کیسا لاہ عمل دینا چاہیے، اساتذہ کی جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، ڈائلاگ پر زور دینا چاہیے۔ اور ایک تو قائد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ملازم ہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے، پورا من احتجاج، اور آخر ہم نے ٹیبل ٹاک پر ہی بیٹھنا ہے، بات چیت ہی کرنی ہے اور اس میں حل نکالنا ہے۔ کوئی بھی استاد یہ نہ سمجھے کہ احتجاج کا مقصد یا احتجاج کا مطلب ڈنڈے سوٹے لے کر نکلنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ ہی اس کا مطلب ہے۔ مطلب ہوتا ہے کہ پورا من احتجاج، تاکہ ہم حکومت کو اپنی مشکلات بتا سکیں اور ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اب کیونکہ ٹیبل ٹاک شروع ہیں تو قائدین کو یہ چاہیے تھا کہ اساتذہ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب تک ٹیبل ٹاک ہے یا ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے، کیا احتجاج چلتا رہے گا یا سکول اب باقاعدگی سے لگ جائیں گے، یا 1 بجے تک پڑھائی ہوگی پھر احتجاج ہوگا۔ یہ بھی لاہ عمل دینا چاہیے تھا۔ ایک قائد نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارا احتجاج مؤخر ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس جو ہے اس احتجاج میں، ہمارا فوکس 2-3 باتوں پر ہونا چاہیے تھا۔ ایک کہ ہماری لیو انکیشمنٹ پرانے اصولوں کے تحت دی جائے۔ بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، بلکہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے پینشن اور ان کو جو ہے لیو انکیشمنٹ پرانے اصولوں کے تحت مل جائے تو یہ بھی یونین کا بہت بڑا قدم ہوگا، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جب ہم اپنے مطالبات کو بڑھا لیتے ہیں تو ہم خود ہی کسی چیز کو الجھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، تو پھر حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے جی، آپ کے اتنے زیادہ مطالبات ہیں، آؤ کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کمیٹی بنتی ہے تو اس نے ٹائم بھی لینا ہوتا ہے، اس نے فیصلے کرنے ہیں، سوچ بچار کرنا ہے، پھر رپورٹ جو ہے اپنے احکام تک پہنچانی ہے، افسران تک پہنچانی ہے، پھر یہ لمبا پروسیجر بن جاتا ہے۔ تو میں تو کہوں گا اپنے قائدین سے کہ کوئی ایسے مطالبات رکھیں جو حل طلب ہیں، کوئی بھی ایسا مطالبہ نہ رکھیں جس پر حکومت سوچے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے۔ پرائیویٹائزیشن میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ قائدین سٹینڈ لے لیں۔ جہاں تک میری سوچ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اب ایسا سمندر ہے، ایسا سونامی ہے جس کے آگے کوئی بھی بند نہیں باندھ سکتا، جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ لیو انکیشمنٹ کا ہے،
اور کچھ ہمارے دوست جو ابھی ریگولر نہیں ہوئے ان کی ریگولرائزیشن کا ہے کہ حکومت ان کو ریگولر کرے۔ تیسرا مسئلہ جن کو شوکاز ملے ہیں ان کے وہ شوکاز واپس لیے جائیں۔ یہ 2-3 مسئلے ہوتے تو قائدین کا جو ہے وہ قد کاٹھ بڑا ہوتا، حکومت ان پر سوچنے پر مجبور ہوتی۔ جہاں تک اسکولوں کی بندش کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت وقت کا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ شدید دھند ہے، بہت زیادہ سموگ ہے، ایئر کوالٹی خراب ہے، سانس لینا مشکل ہے، تو حکومت کو میں یہاں پر ضرور داد دوں گا جس نے اسکولوں میں چھٹیاں کر کے بچوں کو بچا لیا ہے، اساتذہ کو بچا لیا ہے کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، کیونکہ صحت ہوگی تو تمام سرگرمیاں ہوں گی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ ہمارے قائدین اساتذہ کا مسئلہ بخوبی لڑیں گے۔ جی ویورز، تو مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں جو پرائیویٹائزیشن ہے سرکاری سکولز کی نجکاری، اس کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت تھا تو حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ وکلاء پیش ہوئے اور دوسری طرف سے بھی وکلاء پیش ہوئے۔ جب سرکاری سکولز کی نجکاری کے بارے میں معاملہ اٹھایا گیا تو حکومت کے وکلاء کا جو ہے وہ کیا کہنا تھا اور دوسرے وکلاء نے کیا کہا، اور جواب میں جو چیف جسٹس مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، جسٹس شاہد کریم صاحب، تو انہوں نے اس حوالے سے کیا جواب دیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے جو جسٹس شاہد کریم صاحب نے تفصیلات کا اظہار کیا یا جو انہوں نے آرگومنٹس دیے وہ کیا تھے۔ نجکاری کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس شاہد کریم صاحب کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نجکاری کے کیسز میں جواب دیا کہ پنجاب میں سینکڑوں اسکولوں نے نجکاری کے خلاف کیسز کیے ہیں، ان سب کیسز کی نوعیت الگ الگ ہے، لہذا ان کا جواب الگ الگ تیار کرنے میں مزید وقت درکار ہے، جبکہ وکلاء کی طرف سے گزارش کی گئی کہ فیز 1 میں 5000 اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ فیز 2 کا اشتہار بھی آ چکا ہے، اس پر سٹے دے دیں، جس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ یہ پالیسی میٹر، اس پر سٹے نہیں دیا جا سکتا۔